ہم بات کریں تو واقعی دور حاضر کے اندر بہت ساری ہم لوگ تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ کو تو اچھی طرح احساس ہوگا کہ کتنی ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اور اس دور میں آج گھر والوں کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اپنے بچوں کو صفائی کی اور پاکی کی اہمیت بیان کر سکے۔ اسی وجہ سے ہمارے بچے بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اگر غسل فرض ہے تو ہمیں کیسے غسل کرنا چاہیے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ باپ کیا ہے یہ بیان نہ کر سکے کن کن کنڈیشنوں میں کیا ہے غسل فرض ہوتا ہے، تو اس وقت عالم دین کے پاس لے کر آئے، بیٹھاتے کہ حضرت آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے، آپ اسے پاکی و ناپاکی کا مسئلہ بتائیں، خاص کر غسل اگر فرض ہے کب ہوتا ہے، اور غسل فرض ہو جائے تو غسل کیسے کریں گے، یہ طریقہ بتائیں، وضو کا طریقہ بتائیں، تاکہ وہ بچہ سیکھے۔ اور علماء دین کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی عالم کی کسی حرکت پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں گے تو یہ طبعی بات ہے کہ ہم غصے میں آ جائیں گے۔ تو اگر کبھی غصے میں آ جائے تو بچے کے سامنے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہ کرے، بچہ ہو تو اسے بھیج دے، پھر اس کے بعد بات کرے، پھر اس کے بعد بات کریں گے، ورنہ بچہ بھی کیا سوچے گا کہ عالم دین کیا ہے، غلط ہوتے ہیں، بچہ بھی یہی سوچے گا کہ عالم دین غلط ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ عالم دین سے نفرت کرنے لگے گا۔ جیسے دور حاضر میں دیکھیں، میڈیا کے ٹرینڈ چلانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو علماء کو برا سمجھنے لگے۔ علماء کو برا سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ لیکن دنیا کے لوگ علماء کو ہی مجرم بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ عوام مسلم قوم علماء سے دور ہو جائے، اس لیے کہ علماء ہی انہیں دین کا مسئلہ بتاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تعلق سے بتاتے، سنت پہ عمل کرنے کی فضیلت اہمیت بتاتے ہیں، اور جب انہیں جو دین کا مسئلہ بتا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، اسی سے دور ہو جائیں گے تو پھر یہ دین سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے بس اتنی کہانی ہے، اس کی وجہ سے لے کے صبح سے شام تک بحث صرف علماء پر اور قرآن و حدیث پہ ہی کرتے ہیں۔ جس روایت کے بارے میں علماء خود کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں، وہ لوگ وہ روایت لے کر بحث کرتے رہتے ہیں کہ جس روایت کو علماء ہاتھ نہیں لگا رہے، جس کی بات کو علماء کان نہیں دھرتے، یہ اس کی باتوں کو لے کر کوڑے رکھ کرتے ہیں کہ فلانے نے ایسا کہا۔ اب ان کو کیا سمجھایا جائے، انہیں کوئی رول پتہ نہیں، کوئی اصول پتہ نہیں ہے۔ تو گھر والے بچے وغیرہ کے درمیان بتائیں کہ ہاں عالم دین بہتر ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ فلاں عالم دین کا، کوئی بات نہیں، 100 میں سے ایک غلط نکل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے عالم ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک پھلدار درخت پر جب ہم پھل دیکھتے ہیں تو ایک دو کو ہم خرابی ہی پاتے ہیں۔ اگر ایک آم سڑ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آم کے درخت پہ جتنے بھی آم لگے ہوئے ہیں سب کے سبھی خراب ہیں۔ سیب کی پیٹی میں اگر ایک سیب سڑا ہوا نکل آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پیٹی کے اندر جتنے سیب ہیں سب کے سب سڑ گئے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہاں ایک عالم دین یا 2 عالم دین غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے عالموں سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چنا ہے دین کو سمجھانے کے لیے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیاں رکھا ضرور ہے۔ ہاں، ایک عالم دین اگر غلط نکل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء سے رابطہ اور کانٹیکٹ ہی بند کر دیا جائے۔ اگر ایک عالم دین غلط نکل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء سے ہی ہم رابطہ اور کانٹیکٹ بالکل ختم کر دیں۔ ہوتا ہے کہ کبھی ہم سامان لے کر آئیں، وہ خراب نکل گیا تو وہ سامان ہم کھانا بند نہیں کرتے، بلکہ اس کے بدلے کہیں اور سے بھی لے کر آتے ہیں۔ پھل لے کر آتے ہیں، خراب نکل جائے، ککڑی لے کر آتے ہیں، کڑوا نکل جائے تو ککڑی کھانا نہیں چھوڑتے۔ کھیرا لے کر آئے، اگر کڑوا نکل جائے تو کھیرا کھانا نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم دوسری دکان سے لے کر آتے ہیں۔ ہم کپڑا لے کر آئیں، کپڑا خراب نکل جائے تو کپڑا پہننا تو بند نہیں کرتے، بلکہ دکان کو بدل دیتے ہیں اور برانڈ بدل دیتے ہیں۔ تو اسی طرح عالم دین کے اندر کوئی کمی ہے، ٹھیک ہے آپ کی طبیعت نہیں لگ رہی، دوسرے عالم دین کے پاس جائیں جو بہتر طور پہ آپ کو مسائل سمجھا سکتا، دین کی باتیں بتا سکتا ہو اور آپ کو دینی اعتبار سے مضبوط کر سکتا ہے۔ ورنہ تو کیا ہے، لوگ کب کتنا بہکا جائے ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ ہم کل شعبان المعظم کے تعلق سے بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ بات کہی کہ ہمارے اکابرین کا کہنا یہ تھا کہ شعبان کا مہینہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور خود شعبان کا مہینہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ مولا تو نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان میں رکھا ہے، مجھ سے پہلے رجب ہے، میرے بعد رمضان ہے، تو مجھ میں کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تیرے اندر قرآن کی تلاوت میں نے رکھی ہے، تو کثرت سے ہمیں اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ماہ رجب المرجب کا مہینہ گزر گیا اور ہم غفلت میں ہی گزار دیں،
ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ایک مبارک مہینہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ جو گزرا ہے، ہم نے اس میں کتنے نیک اعمال کیے ہیں؟ کیا ہم نے نیک اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال کو بھر لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے سستی میں ہی گوا دیا ہے؟ جتنی نیکیاں کرنی چاہیے تھی ہمیں اتنا ہم کر پائے یا نہیں، یا کچھ کمی رہ گئی؟ اگر کمی رہ گئی ہے تو اس مہینے کو سوچنا ہے کہ اس مہینے کو اس طرح نہ گزار دیں جس طرح کی غفلت میں ہم نے رجب المرجب کا مہینہ گزار دیا ہے۔ اس لیے کہ شعبان المعظم کا ہر لمحہ بہت ہی قیمتی، بہت ہی عظمت والا لمحہ ہے، لہٰذا اس میں کوشش کریں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اور ماہ شعبان المعظم میں ہم اتنا توبہ استغفار کریں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، رب کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ ہمارے آنسوؤں سے ہمارے گناہ کو دھو دیا جائے۔ تو نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں ماہ شعبان المعظم میں۔ اور یہ چیز ہے کہ جس طرح ہم دیگر مہینوں کی کوئی قدر اور عزت نہیں کرتے، اس طرح شعبان المعظم کے مہینے کے ساتھ نہ کریں، ورنہ آدھی ہماری ایسی زندگی گزر رہی ہے، کب ہم قدر کریں گے؟ تو اب یہ تہیہ کریں کہ نہیں، شعبان المعظم کا مہینہ ملا ہے تو ہم اس کی قدر کریں گے۔ اس کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساعتوں میں، اس کے لمحات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک کام کرنا ہے، نیکیوں والا کام کرنا ہے، ذکر و اذکار کرتے رہیں، درود شریف کا ورد کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کا موقع ملے فوراً قرآن ہاتھ میں اٹھا کر ہم تلاوت کرنے لگ جائیں، اگر کہیں کسی غریب محتاج کو دیکھیں تو فوراً اسے کچھ نہ کچھ صدقات کے طور پہ ضرور دے، اس لیے کہ یہ سارے کاموں سے، ہماری عبادتوں سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور جو اپنے رب کو ماہ شعبان المعظم میں ہی راضی کر لیا تو وہ تو پھر نیکیوں کو لوٹ لے گا ماہ رمضان المبارک میں۔ جو شعبان کے مہینے میں ہی اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی خطا و معافی کو پا لیا، تو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، وہ خوب نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، عبادت اور قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ ہماری عادت بن جائے قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی۔ اور جب کسی کی عادت بن جاتی ہے نا، جس کی عادت و پریکٹس ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی بلکہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کی اتنی تلاوت کریں اور خالی وقتوں میں اتنا ذکر و اذکار کریں کہ جب بھی ہماری زندگی کا خالی لمحہ آئے، خود بخود ذکر و اذکار کی طرف ہماری زبان مائل ہو جائے۔ یہ پریکٹس سے ہی ہو سکتا ہے۔ گھر میں اگر ہم تسبیح لے کر بیٹھیں گے تو ہمارے بچے بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی اللہ اللہ ہی کہنا ہے۔ خالی وقت کو آپ کیسے بھی گزار سکتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد میں گزاریں تو یہ الگ بات ہے، نبی پہ درود پڑھتے گزاریں تو یہ الگ بات ہے۔ اور جب ہماری پریکٹس ہو جائے گی اور ہماری عادت بن جائے گی تو پھر ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنے پر ہمیں کوئی تکلیف یا مشقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ہم لوگ کی عادت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے ہم اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کی نسبت خود سے اپنی طرف فرمائی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہم کس قدر ماہ شعبان المعظم کی تعظیم و توقیر کریں۔ اور اس ماہ مبارک کی تعظیم و توقیر کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے ہم اس کے اندر نیک کام کریں، اتنے نیک کام کریں کہ ان کی ہمیں عادت پڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بیان ہے، النور فی فضائل الایام والشہور کی ایک کتاب، اس کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان کے روزوں کی تیاری فرماتے تھے، ایسے شعبان کے روزوں کی بھی تیاری کیا کرتے تھے۔ جیسے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری فرماتے تھے، ویسے ہی ماہ شعبان المعظم کے روزوں کی تیاری کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزوں کو سب سے افضل روزہ قرار دیا ہے، کہ اس لیے کہ ہم ایک آنے والے مہینے کے استقبال کے لیے ہم یہ جو سارے شعبان المعظم کے تعلق سے آج بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہی ہے، شعبان المعظم کے مہینے میں بیٹھ کر شعبان المعظم کی عظمت پہ جو گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس میں نیک کام کریں اور نیکیوں کے ساتھ ہم ماہ رمضان المبارک کی سواگت، اس کا استقبال کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ ابھی سے ہی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ افضل روزہ کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے تعظیم کے لیے شعبان کے روزے یہ افضل روزے ہیں۔
یہ ترمذی کی روایت ہے کہ سب سے بہتر روزوں کے تعلق سے سوال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ افضل روزہ ہے، تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں کثرت سے ہی روزہ رکھیں، اور کثرت کا مطلب یہ ہے کمزوری بھی نہیں آنی چاہیے، آگے آئے گی حدیث سے تو ہم اس پہ بات کریں کہ ہم روزہ رکھیں لیکن ہمارے جسم کے اندر طاقت و قوت کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ورنہ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے رکھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں نئے کام کرنے کی عادت پڑ جائے اور ابھی ہم کمزور ہو گئے تو اس وقت ہم پھر مجبور ہو جائیں گے، پھر ڈاکٹر کہے گا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو نقصان ہوگا، تو پھر مجبوراً ہمیں روزہ چھوڑنا پڑ جائے گا۔